سلام یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے. اسی لیے پروردگار عالم قرآن پاک میں 114 مرتبہ ہمیں یاد دلا رہا ہے. قرآن پاک کے ہر سورے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور سورہ توبہ کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یعنی وہ سورہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے سورہ توبہ، اس کے بھی درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یعنی 114 مرتبہ پروردگار عالم نے ہم سے کہا کہ یاد رکھو میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. اس کائنات میں مجھ سے زیادہ تم پر کوئی مہربان نہیں ہے. اور بس اسی خدائے ذوالجلال کی معرفت کرواتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات دعائے کمیل میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کر کے ہمیں رب ذوالجلال کی معرفت کروا رہے ہیں. پہچانو اپنے رب کو. اور روزانہ کی مجلس کی طرح آج بھی مجلس میں حمد و ثنا کے لیے مولا کے جملے آپ کے سامنے پیش کروں. مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلَّ شَيْءٍ. معبود تجھے تیرے اسماء مبارکہ کا واسطہ کہ جن کی عظمت سے ہر شے پر ہے. اللہ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں وہ سب اتنے بابرکت ہیں کہ ان کے ذکر سے، ان کے ورد سے عجب معجزات رونما ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا مجلس کی ابتدا میں رحمان الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اللہ کے 2 اسماء جمع ہو گئے، رحمان اور رحیم. اتنا بابرکت ہے یہ جملہ، اتنی بابرکت ہے یہ آیت فقط قرآن کی ابتدا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک عورت مومنہ جس کا شوہر منافق تھا، اور اس مومنہ کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ہر کام کی ابتدا میں گفتگو کرتی ہے تو کام کرتی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے. یہ اس کی عادت تھی کہ جو کام بھی کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی تھی. اس کا شوہر جو منافق تھا وہ اس کی اس عادت سے بہت یوں کہنا چاہیے چڑھتا تھا، پریشان ہوتا تھا، اس کو پسند نہیں تھا کہ کیوں ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام میں اٹھ رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھ رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایک مرتبہ اس کے منافق شوہر نے چاہا کہ میں اس کو سبق سکھاؤں. اس کو پسند نہیں تھا کیونکہ وہ منافق تھا، دل میں ایمان نہیں تھا تو اللہ کا ذکر اس کو پسند نہیں آتا تھا. بس ایک مرتبہ اس نے اپنی زوجہ کو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی دی جس میں رقم تھی، درہم و دینار تھے، اور کہا اس کو سنبھال کے رکھ دو. وہ خاتون اٹھی اپنی جگہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گئی اور ایک مقام پر اس نے اس کو چھپا کے کپڑوں کے درمیان رکھ دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس نے رکھ دیا. شوہر دیکھ رہا تھا اس نے کہاں رکھا ہے. اگلی صبح آئی، جب شوہر اپنی دکان پر جانے لگا تو اس نے بیوی کی نظروں سے چھپا کے وہ تھیلی وہاں سے نکال لی.
جو رقم کی تھیلی تھی پیسوں کی وہ اٹھا لی اور لے جا کے جب دکان جا رہا تھا راستے میں دریا پڑتا تھا اور وہ تھیلی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا کہ اب جا کے بیوی سے مانگوں گا, نہیں مل کر تو بڑا بسم اللہ کرتی تھی, اللہ کا نام, کہاں گئی وہ رقم. ارادہ اس کا یہ تھا. اس نے جا کے وہ دریا میں پھینک دی. دریا میں جب پھینکی ہے وہ تھیلی تو وہ ایک مچھلی نے نگل لی. یہ جا کے اپنی دکان پہ بیٹھ کے کاروبار زندگی میں مشغول ہو گیا. گاہک آ رہے ہیں, گاہک جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جس مقام پہ جس گلی میں اس کی دکان تھی وہاں پہ ایک مچھلی فروخت کرنے والا آیا. اس نے اس کو بلایا اور 2 مچھلیاں خریدی اور اپنے غلام سے کہا اسے گھر دے آؤ اور میری زوجہ سے کہنا کہ رات کے کھانے پہ میں کھاؤں گا, اسے تیار کر کے پکا کے رکھے. لے گیا غلام, دے آیا بیوی کو. اب جب بیوی نے اس کو مچھلی کا سینہ چاک کیا, پیٹ چاک کیا, تو اس کے اندر وہ تھیلی نکل آئی. وہ حیران نہیں ہوئی, اٹھی, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, پھر جا کے دوبارہ وہاں رکھ دی اور کھانا کو تیار کر دیا. جب رات کو شوہر آیا اور اس جب کھانا لگا دیا, کھانا کھا, اس سے کہا کہاں ہے میرے پیسوں کی تھیلی, لے کر آؤ. بڑے اطمینان سے اٹھ کے گئی اور لا کر دیا. اب جو اس کے شوہر نے دیکھا اس کا سر سجدہ شکر میں جھک گیا. معبود بے شک تو رحمان ہے, رحیم ہے, اور جو تیرا نام لے کے کوئی کام شروع کرے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ مکمل نہ ہو. صلوات پڑھیے. یعنی اس نے حفاظت کے لیے پڑھی تھی, یعنی اس کی زبان واقعی ذکر خدا ہمیں ایسے ہی عادت ڈالنی چاہیے, ذکر خدا کرنے کی, کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم کثیر ذکر خدا کیا کرو. وذکروا اللہ ذکرًا کثیرا, کہ تم کثیر تعداد میں ذکر خدا کیا کرو. اور کوئی بھی اللہ کا ذکر ہو, لا الہ الا اللہ ہو, تسبیحات 4 ہو, سبحان اللہ ہو, کوئی بھی اللہ کا ذکر ہو, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرنے کی عادت ڈالیں. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت تسبیح لیے بیٹھے رہیں, نہیں, چلتے پھرتے کام کرتے, کوکنگ کر رہے ہیں, گھر میں بچوں کو دیکھ رہے ہیں, زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر خدا رہی. ذکر خدا کی برکت ہوگی کہ پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے روک لے گا. تو یہ پروردگار عالم کے اسماء مبارکہ جن کے لیے مولا کائنات دعائے کمیل میں سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو تو اس کو اس کے اسماء مبارکہ کا بھی واسطہ دو. معبود تجھے تیرے اسماء مبارکہ کا واسطہ کہ جن سے ہر شے, جس کی عظمت سے ہر شے پر ہے. تو اللہ کے اسماء مبارکہ کا ظاہر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ کے اسماء مبارکہ کا ایک باطن بھی ہے. جس طرح اللہ کے کلام قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. جیسے میں نے ابھی گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا, سورہ طٰہٰ کی آیت کا جملہ کہ ابراہیم جوتیوں کو اتار دو, کہ مقدس وادی ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. تو ظاہر دیکھیے, ترجمہ یہ تھا جوتیاں اتار دو. باطن میں کیا تھا, حضرت حجت نے بتایا. تو جس طرح اللہ کے کلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, اسی طرح اللہ کے اسماء مبارکہ کا بھی ایک ظاہر ایک باطن ہے. ظاہر تو میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا کہ جتنا ذکر خدا کریں گے ہماری زندگی کے معاملات آسان ہوں گے, ہماری زندگی میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا, ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں گی. اور اس کا باطن کیا ہے, تفسیر المیزان میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سب تمام عزاداران امام سے میری 10 بستہ گزارش ہے, آپ کی زحمت آپ کو دینی, مجھے جتنا قریب آ سکتے ہیں آ جائیے. پیچھے آنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جگہ نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہوئے جتنا قریب آ سکتے ہیں آ جائیے. اس فرش عذاب پہ اتنی جگہ ہو, سب بیٹھ جائیں. تفسیر المیزان کی روایت ہے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم, امام قسم کھا کے اس جملے کو بیان کر رہے ہیں, خدا کی قسم رب ذوالجلال کے اسماء حسنہ ہم آل محمد ہیں. سبحان اللہ. اللہ اپنے بندوں کے اعمال ہماری معرفت اور ہماری ولایت سے تمسک رکھنے کی بنا پر قبول کرتا ہے. تو اب چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا جو باطن ہے وہ ہم محمد والے محمد ہیں. کہ اگر ہم پر ایمان لاؤ گے, ہماری معرفت ہوگی تو تمہاری نیکیاں قبول ہوں گی. اور واقعاً اللہ کے اسماء مبارکہ کا باطن محمد والے محمد ہیں. اس لیے کہ جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کی وہ مشہور حدیث جو آپ سب کو یاد ہے کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور سے عرش اعظم کو, علی کے نور سے ملائکہ کو, فاطمہ زہرا کے نور سے زمین و آسمان کو, حسن مجتبیٰ کے نور سے چاند اور سورج کو, اور حسین کے نور سے بہشت اور حوروں کی تخلیق ہوئی ہے. صلوات پڑھی بابا سے. وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین میں
کن فیکن فیقول لہو کن فیکن، کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکن وہ چیز ہو جاتی. کیسے ہو گئی؟ یہ اسماء مبارکہ کا باطن جو محمد والے محمد ہے، ان کے نور سے خدا کہتا گیا، کائنات بنتی گئی. اور خدا نے کہہ دیا اگر کائنات کو خلق کر رہا ہوں تو فقط ان کی محبت میں، ان کی محبت کا صدقہ ہے یہ کائنات. اور پروردگار عالم نے جب کائنات خلق کر دی تو ملائکہ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گزارش کی، معبود جس کے صدقے میں ہمیں خلق کیا ہے ذرا ہمیں اس کی تو زیارت کرا دے. اور خدا نے معراج پر اسی لیے بلایا. میں نے پہلی محرم کی مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ معراج کی وجوہات میں سے ایک وجہ سبب یہ بھی ہے کہ کیونکہ ملائکہ نے درخواست کی تھی کہ ہم تیرے حبیب کی زیارت چاہتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے معراج پہ جناب رسالت مآب کو بلایا. اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں موجود ہے، محفوظ ہے، اور اسی پہ میری اور آپ کی گفتگو جاری ہے. اور آج بھی آپ کے سامنے معراج کا ایک منظر پیش کروں. جناب رسالت مآب خود راوی ہیں کتاب حیات القلوب کی 2 جلد سے کہ جناب رسالت مآب یہ کہتے ہیں کہ جب میں عرش پہ پہنچا تو پروردگار عالم نے حجابات ہٹائے اور خدا نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی اور علی کو جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. ایک شرف، ایک اعزاز عطا کیا مجھے اور علی کو. کیا عطا کیا؟ جناب رسالت مآب کہتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے کلمات جامعہ بخشے. رسول مختصر لفظ میں، اور اس قدر جامعات ہے یہ اللہ نے عطا کی رسول کو کہ مجھے کلمات جامعہ بخشے، علی کو علوم جامعہ بخشے. مجھے اللہ نے پیغمبری عطا کی، علی کو میرا وصی بنا دیا. پروردگار عالم نے مجھے کوثر عطا کی، علی کو سلسبیل. سلسبیل کیا ہے؟ بیت المعمور کے پاس جو نہریں بہ رہی ہیں عرش پر، ان میں 4 ہیں، ان میں سے ایک سلسبیل ہے. تو کہا مجھے کوثر عطا کی، علی کو سلسبیل عطا کی. مجھے اللہ نے وحی سے سرفراز کیا، علی کو الہام عطا کیا. مجھے پروردگار عالم نے عرش پہ بلایا اور حجابات ہٹا دیے اور علی کو وہ تمام مناظر زمین سے دکھائے. رسول کہتے ہیں کہ جس وقت میں عرش کے منازل طے کر رہا تھا اور جب میں پہنچا اس مقام پہ تو رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ کہا کہ نگاہ کر کے ذرا نیچے تو دیکھو. جب خدا نے حجابات ہٹائے تو میں نے دیکھا علی آسمان کی طرف رخ کر کے اور سارے مناظر دیکھ رہے ہیں. میں نے اس مقام سے، عرش کے اس مقام سے علی سے کلام کیا، علی نے میرے کلام کا جواب دیا، ہماری گفتگو ہوئی اور پھر اللہ نے ہم سے کلام کیا. رسول اسلام کہتے ہیں میں نے اس مقام سے علی سے، علی زمین پر ہیں اور رسول اسلام عرش کی بلندی پر ہیں، کہا میں نے اس مقام سے علی سے کلام کیا، ہماری گفتگو ہوئی، پھر اللہ نے ہم سے گفتگو کی. کیا گفتگو کی؟ رب ذوالجلال نے کہا اے میرے حبیب میں نے علی کو تمہارا وصی، وزیر اور جانشین بنا دیا ہے اور یہ بات تم علی کو بھی بتا دو. رسول اسلام کہتے ہیں میں وہاں عرش پہ تھا، میں نے نگاہیں نیچے کی، علی سے کہا علی تم نے سنا رب ذوالجلال نے تمہیں میرا وصی، وزیر اور جانشین بنا دیا ہے. ملائکہ کائنات نے کہا میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. جب یہ جملہ کہا تو رب ذوالجلال نے خوش ہو کے ملائکہ سے کہا کہ علی کو سلام کرو، اور جب ملائکہ نے علی کو سلام کیا علی نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا. اور رسول اسلام کہتے ہیں ملائکہ علی سے سلام کا جواب پا کر اتنے خوش تھے کہ میں جس عرش پہ گیا ملائکہ علی کو سلام بھجواتے رہے اور علی کے سلام کے جواب پہ مسرور ہو کے کہتے رہے ان سے کہیے گا کہ ہم سب ان کے لیے سلام پیش کرتے ہیں. تو یہ معراج کا منظر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اعزازات دیے. یہ مسافر معراج کے اعزازات ہیں. اب آپ کے سامنے مسافر کربلا کے کچھ اعزازات پیش کر دوں. یہ تو وہ آنر ہے نا جو اللہ یہ صفتیں، یہ فضیلتیں مسافر معراج کو دے رہا ہے. اور اب مسافر کربلا کو اللہ نے کیا اعزازات دیے وہ آپ کے سامنے بیان کروں. کتاب ہے دمغۃ الثاقبہ اور اس کی 2 جلد میں یہ روایت ہے. انس ابن مالک اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام حسین کے ساتھ مکے میں تھا اور مولا کے ساتھ مکے میں تھا اور نکلا ایک مقام پر، مولا میرے ساتھ تھے اور مولا ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پہ آئے. آ کے مولا دیر تک قبر پہ گریا کرتے رہے. اس کے بعد مولا نے انس ابن مالک سے کہا انس اب ذرا دور چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں یہاں تنہا عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دو. انس ابن مالک کہتا ہے میں کچھ دور چلا گیا مگر دیکھوں مولا کیا عبادت انجام دیتے. دیکھا میں نے مولا حسین نماز میں مشغول ہو گئے اور جب نماز ادا کر چکے تو مولا نے مناجات کے لیے ہاتھ اٹھائے
اور مولا نے مولا کی یہ مناجات اشعار کی شکل میں تھی جو پوری عربی زبان میں کتاب دمۃ الثاقبہ میں موجود ہے. مولا نے خدا سے مناجات کی بار الہا تو میرا مولا و آقا ہے، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا تو مولا و آقا ہو. اے خدائے معلا مجھے تیرا سہارا چاہیے، تو ہی میرا سہارا ہے، اور میں اپنے مصائب تیرے سامنے بیان کرتا ہوں. یعنی حسین ابن علی مناجات میں مشغول تھے. انس ابن مالک کہتا ہے میں نے خود، قسم کھا کے کہتا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے ندائے رب سنی کہ رب ذوالجلال کی ندا آئی ہے میرے بندے، جو کچھ تو نے کہا میں نے سنا، اور بے شک تیری مناجات کے مشتاق رہتے ہیں میرے فرشتے عرش کے تیری مناجات سننا چاہتے ہیں، بس جو کچھ تو نے کہا میں نے سن لیا. تو آپ نے دیکھا معراج کی منزل وہ ہے کہ خدا کلام کر رہا ہے اپنے حبیب سے. یہ سفر کربلا کا مسافر ہے کہ جس کی مناجات کا جواب خود رب ذوالجلال دے رہا ہے. یہ روایت کتابوں میں موجود ہے کہ حسین ابن علی وہ ذات ہے کہ مناجات الہی کرتے ہیں تو رب مناجات کا جواب دے رہا ہے حسین ابن علی کو. اور جیسے رسول کو اعزازات دیے ایسے حسین ابن علی کو بھی اعزازات دیے، اور ایسے اعزازات کہ صف امامت میں یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا. پہلا شرف جو حسین ابن علی کو اللہ نے عطا کیا، امامت حسین ابن علی کی نسل میں رکھ دی. دوسرا شرف حسین ابن علی کی قبر کی خاک کو خاک شفا بنا دیا. تیسرا شرف حسین ابن علی کے روضے میں جو قبہ ہے خدا ہم سب کو، ہر عزادار امام کو زائر امام بنائے، اور جو زائر امام ہے خدا بار بار ان کو بلائے. کہا کہ حسین ابن علی کے روضے میں جو قبہ ہے اس قبے کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے وہ اسی وقت قبول ہوتی ہے. یہ شرف حسین ابن علی کو مل رہا ہے، تیسرا شرف. اور چوتھا شرف کیا کہ جو حسین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور حسین ابن علی کے روضے پہ زیارت کے لیے جائے، پھر پلٹ کر آئے، جتنا عرصہ لگا، 10 دن لگے، 20 دن لگے، مہینہ لگا، سال لگا، 10 سال لگے، جتنا عرصہ وہ سفر زیارت میں رہا یہ تمام عرصہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوگا، عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ ٹائم. یعنی اتنا عرصہ عمر بڑھ گئی. یہ وہ شرف ہے جو حسین ابن علی کو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے. اور اسی لیے میزان الحکمہ کی 4 جلد میں روایت درج ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی ہمارے جد امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کی معرفت کے ساتھ جو کوئی بھی امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کے لیے ان کی قبر پہ جاتا ہے، روضے میں جاتا ہے، چھٹے امام کہتے ہیں پروردگار عالم اسے 1000 قبول شدہ حج اور 1000 قبول شدہ عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کی عمر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صلوات پڑھی بابا سے. دیکھیے یہ زیارت امام حسین اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے. اکثر مومنین کو اتنی معرفت نہیں ہوتی، اس لیے میرے مولانا نے جملہ پہلے کہہ دیا جو حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہو آئے ہیں، ابھی تو ہو آئے ہیں، اب کیا دوبارہ، ابھی تو ہم نے 4 معصومین کی زیارت مکمل کری. نہیں، یہ وہ در ہیں کہ جن کے لیے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی امام رضا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ہماری شہادت کے بعد ہماری قبروں پہ آتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے زندگی میں ہم سے ملنے آیا ہے. شہید زندہ ہے تو مولا سے ملاقات کر کے کس کا دل بھرے گا؟ مجھے بتائیے، کس کا دل بھر جائے گا مولا سے ملاقات کر کے؟ تو کہا مولا امام رضا نے کہ یہ ہمارے روضوں پہ آنا ایسا نہیں زندگی میں ہم سے ملاقات کے لیے کوئی. شہید زندہ ہے، امام شہید ہوئے، زندہ ہے، اور جو سلام کرے اس کا جواب اپنے ذریعے میں خود مولا خود کھڑے ہو کے جواب دیتے ہیں. تو یہ مرتبہ ہے. اس لیے روایتوں ملتا ہے کہ علامہ ہلی تاریخ شیعت کے بہت بڑے عالم ہیں کہ ان کا احسان میری اور آپ ہم سب کی گردن پہ کہ انہوں نے علوم محمد والے محمد ہم تک پہنچائے ہیں. اتنی محنت کی ہے زندگی میں. علامہ ہلی کا جب انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا تو ایک مرتبہ بیٹا خواب میں کہتا بابا آپ کا مرتبہ تو بہت بلند ہوگا، کیونکہ لفظ جو علامہ ہے نا تاریخ شیعت میں فقط چند لوگوں کو ملا ہے. اس کی بہت بڑی توجیہ ہے. ہر ایک شخص علامہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. علامہ ہلی ہیں، علامہ مجلسی ہیں، علم کی اس منزل پر ہیں کہ ان کو یہ خطاب ملا ہے. تو ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ کو تو بڑا بلند مرتبہ ملا ہوگا عالم برزخ میں. تو ایک مرتبہ علامہ ہلی کہتے ہیں جو مرتبہ ملا میری نجات 2 چیزوں سے ہوئی ہے. 2 چیزوں کا تذکرہ کیا انہوں نے. میری نجات 2 چیزوں سے ہوئی ہے. پہلی چیز کہ جو میں حسین کے روضے کی زیارت کے لیے کربلا جایا کرتا تھا. پہلی چیز
اتنا بڑا عالم یہ نہیں کہہ رہا میری ساری کتابیں، میرا سارا علم، وہ تفسیر قرآن کا علم کیا، وہ فقہ و حدیث کا علم نہیں، کہا 2 چیزوں سے میری بس نجات ہوئی ہے. پہلی چیز جو میں حسین کے روضے کی زیارت کے لیے کربلا جایا کرتا تھا، اور دوسری چیز میری کتاب الفین. الفین کو عربی میں کہتے ہیں 2000. اس کتاب میں علامہ ہلی نے مولا علی کی ولایت پر 2000 روایات کو جمع کیا بڑی محنت سے. تو کہا یہ کتاب الفین جسے میں نے مولا کی ولایت کے لیے روایتوں کو جمع کیا اور حسین کے روضے کی زیارت کے لیے کربلا جانا، ان 2 چیزوں نے میری نجات کروائی اور مجھے مرتبہ عنایت کیا. بس اسدانہ نے امام، یہ کربلا کا مسافر، اس کا پیغام یہی ہے. اگر معراج سفر، یہ سفر کا معراج کا پیغام یہ کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو، تو کربلا کے سفر کا پیغام یہ اپنے عمل کو درست کر لو. اور آپ روزانہ کی مجلس میں مولا کے کلام کو سن رہی ہیں، کس طرح مولا بیان کر رہے ہو، کس طرح وہ لوگ جن کا عمل درست نہیں تھا، عقیدہ درست نہیں تھا، وہ حجت خدا کے بیان کو سن کر بھی ہدایت کی طرف نہیں آ رہے. اور جن 2 آیتوں پر میری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے اس عشرہ اول میں، انشاءاللہ اب 2 دن اور ہیں، اس میں ہم اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ آج تم جو مانگو میں عطا کروں گا، تو رسول اسلام نے مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا، اور خدا نے اپنے حبیب کے صدقے میں 25 تحفے اس امت کو یعنی مجھے اور آپ کو عطا کیے. اور کل کی مجلس تک میں وہ 25 تحفے آپ کے سامنے بیان کر چکی. اب آخری اس آیت کا آخری حصہ جب کہا نا رسول واقف عنا، ہمیں عافیت عطا فرمانا، واغفر لنا، ہمیں بخش دینا، ورحمنا، ہم پر رحم کرنا، غفرانک ربنا، یعنی ہم پر رحم کرنا. پھر آخری جملہ کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہمارا مولا و مالک ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما. کس چیز کے لیے؟ علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. یہ رسول کی دعا کا آخری جملہ ہے جو ہر دور کے مسلمان کی دعا ہے کہ بار الہا ہمیں کافروں پہ غلبہ عطا فرما، کافروں کے مقابلے میں ہمیں ہماری مدد کر. اچھا ہم مانگ رہے ہیں، ہمارا رسول مانگ رہا ہے، بار الہا مدد فرما. ہم سب کی طرف سے، رسول ہم سب کی ترجمانی کر رہے تھے نا وہاں پہ، ہمیں یہ دے، ہمیں دے، ہمیں، یہ ہمیں کا جملہ واغفر لنا ورحمنا، نون جو لگ گیا، ہم سب کی نیابت میں کہہ رہے ہیں. تو کہا ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. تو خدا نے قرآن میں ہی کہا، قرآن پاک کا 47واں سورہ سورہ محمد، اور سورہ محمد کی 7ویں آیت میں جو میں نے گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ رب ذوالجلال یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ یہ کہہ رہا ہے صاحبان ایمان، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. اب رسول نے مانگا تھا نا بار الہا تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. خدا نے قرآن میں جواب دیا ہاں میں مدد کروں گا، مگر کب؟ پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے. تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو ثبات عطا کروں گا، تمہارے ایمان کو استقلال عطا کروں گا. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اللہ جو بزرگ و برتر ہے، تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اور اب اگر کوئی بھی کسی بھی زمانے کا محب آل محمد یا اس کائنات کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان یہ جاننا چاہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم فالو کریں، ہم بھی وہی کریں، کیونکہ ہمیں بھی تو اللہ کی مدد چاہیے. اور اللہ یہ کہہ رہے پہلے تم میری مدد کرو، پہلا قدم تم اٹھاؤ گے، اگلا قدم میں اٹھاؤں گا. تم اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کو کہاں ڈھونڈیں؟ چھٹے امام نے اس مسئلے کو حل کر دیا زیارت وارثہ سکھا کر. زیارت وارثہ کے تیسرے حصے میں ہم جب مخاطب کرتے ہیں شہدائے کربلا کو تو یہی تو کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، آپ سب پر ہمارا سلام ہو، آپ ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. تو پتہ یہ چلا قرآن سے، اور آل محمد کے در پہ آئے تو زیارت وارثہ سے پتہ چلا کہ اگر جب بھی ڈھونڈنا چاہو ہر زمانے کے انسان کے لیے کہ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے، اللہ کے دین کی مدد یہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اللہ کی حجت کی مدد کرنا. ہم شہدائے کربلا پہ کیوں سلام بھیج رہے ہیں؟ آگے ہم پڑھتے ہیں اس میں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی. آپ نے انصار جناب رسالت معاف کی، ان کی جو مولا علی ہیں ان کے آپ انصار ہیں، آپ خاتون جنت کے انصار ہیں. یہ سب کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے ان سب کی مدد کی. یعنی اللہ کی مدد کرنے والا وہ ہے جو اپنے وقت کے امام کی اور معصومین حجت خدا کی مدد کرتا ہے. ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث پردہ غیبت میں ہے. اور ہمیں ہر سال واقع کربلا ہمارے سامنے یہ عزاداری امام جو ہے نا،
یہ میں اور آپ نہیں قائم کر رہے. دنیا مٹ جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. یہ عزاداری امام حسین اس لیے قائم ہے کہ اسے خدا قائم رکھے ہوئے ہے, اور اس لیے قائم رکھے ہوئے کہ خدا نے جناب سیدہ سے وعدہ کیا ہے, اس بی بی سے وعدہ کیا ہے کہ جس کا نام لے کے خدا عرش پہ جب پنجتن کی شناخت کرواتا ہے, پہچان کرواتا ہے, تو اس بی بی کو مرکز بناتا ہے. ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا, اس باعظمت بی بی سے وعدہ کیا ہے. ہاں ایک قوم آئے گی جو تیرے بچوں کو روئے گی, جو تیرے جوانوں کو روئے گی, جو تیرے کنبے کو روئے گی. تو یہ عزاداری امام پروردگار عالم قائم رکھے ہوئے ہیں. تو آپ پتہ ہی چلا در آل محمد پہ آ کے کہ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے, وقت کے امام کے مددگار بن جاؤ. جو وقت کا امام ہے, کیونکہ وہ شہدائے کربلا وقت کے امام حسین ابن علی کے مددگار بن گئے تھے, تو اللہ نے سلام بھیجا, ائمہ معصومین سلام کر رہے ہیں کہ آپ ہیں اللہ کی مدد کرنے والے. اب ہم نے پہچان لیا اللہ کی مدد کیا ہے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی حجت کی مدد, وقت کے امام کی مدد. کیا ہے مدد؟ دین پر عمل کرنا. اور میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں چھٹے امام کی حدیث پیش کی تھی. وہ حدیث کیا پیش کی تھی؟ چھٹے امام کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ امام زمان کے اصحاب میں شامل ہو جائے, اسے چاہیے کہ امام کا انتظار کرے, تقوی اختیار کرے اور کریمانہ اخلاق اپنائے. اور ان تینوں حوالوں سے مختصراً گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ در آل محمد پہ آ کے پتہ چل گیا کہ باتقوی بن جائیں, اخلاق بہترین کر لیں, وقت کے امام کا انتظار کریں تقوی کے ساتھ, تو امام کے مددگار کہلائیں گے. اور نہ صرف امام کے مددگار بلکہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے کہلائیں گے. مگر یہ جذبہ ہمارے دل میں ثابت قدمی سے کیسے قائم رہے؟ کیونکہ ہوتا یہ کہ جب فرش عزا پہ ہوتے ہیں, معصومین کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس وقت تک تو ایمان جوش مار رہا ہوتا ہے کہ نہیں واقعی اس چیز کو نہیں عمل کرتے, کرنا چاہیے, یہ گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مگر جیسے اس فرش عزا سے اٹھ کے ہم اس دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, پھر ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہر سانس میں یاد رہے کہ ہمارا ایسا عمل کوئی نہ ہونے پائے کہ وقت کا امام ناراض ہو جائے. وہ امام ناراض ہو گیا, رسول خدا ناراض ہو گیا, خدا ناراض ہو گیا. اللہ کی رضا محمد والے محمد کی رضا ہے. مگر یہ چیز ذہنوں میں رہ نہیں پاتی, تو کیا کریں, کیسے کریں کہ ہمارے قلب پہ لکھ جائے؟ بس آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کروں. قرآن پاک میں 25واں سپارہ, اور 25ویں سپارے میں سورہ شورا, اور اس کی آیت نمبر 23, اور مشہور آیت آپ کو یاد ہے. وہ آیت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب کہہ دو میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو. اچھا اب غور طلب بات ہے, یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب کہہ دو کہ جو تم نے رسالت کا فریضہ انجام دیا, تم نے ان کو ایمان ان کے قلب تک پہنچایا, تم نے دین ان کے دماغوں تک پہنچایا, تو اس کی اجر کیا ہے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو. نہیں, محبت نہیں کہا, مودت کہا ہے. اب کوئی عالم گفتگو کرے گا تو فقط محبت اور مودت کے فرق پہ پورا اشرا بیان کر دے گا. میں طالب علم ہوں, کم علم ہوں, میں فقط ایک عالم کی زبان میں آپ کے سامنے ایک جملے میں بیان کروں محبت اور مودت میں فرق کیا ہے. کیونکہ ہم سے اللہ نے, اللہ کے رسول نے محبت نہیں مودت مانگی ہے, اور یہ بڑا سپرلیٹو درجہ ہے, محبت سے آگے کا مرحلہ ہے. کیا فرق ہے محبت اور مودت میں؟ محبت سمجھنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ماں بیٹے کی محبت, بھائی بھائی کی محبت, میاں بیوی کی محبت, بندے کی خدا سے محبت. محبت کیا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے یہ خیال رکھا جاتا ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو, وہ ہم سے خوش رہے, اسے میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ماں بچے سے محبت کرتی, انمول محبت ہے اس دنیا میں ماں کی اولاد کے ساتھ. میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. اولاد کی والدین سے محبت ہے, میرے والدین راضی رہیں. میاں بیوی کی محبت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ راضی رہیں. بندے کی خدا سے محبت ہے, میرا رب راضی رہے. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی رضامندی کا, اس کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے. جب یہ محبت اس مرحلے پہ آ جائے کہ انسان اس محبت میں قربانی دینے کو تیار ہو جائے, علماء کہتے ہیں, معصومین کہتے ہیں وہ ہے مودت. تو رسول نے ہم سے محبت نہیں مانگی, مودت مانگی ہے, قربانی والی محبت مانگی ہے. کیوں محبت کیوں نہیں مانگی, مودت کیوں مانگی؟ کہ وہ محبت کرو جس میں قربانی دے سکو. اس لیے کہ محمد و آل محمد کا کردار اتنا خوبصورت ہے, یہ ہستیاں اتنی حسین ہیں کہ ہم تو کیا غیر بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو ان سے محبت کر لینا کمال نہیں ہے, یہ ایسے ہیں کہ ان سے سب کو محبت ہو جائے. برائے خوشنودی چہارتا معصومین بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ ایسے ہیں کہ ان سے اپنوں کو کیا غیر مسلم کو محبت ہو جاتی ہے. ان کا کردار جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. تو محبت کا دعویٰ نہیں کیا تم ہمارے ہو, کیونکہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے قلب میں ڈال دی, ہمیں اس گھرانے میں پیدا کر دیا جو ان سے محبت کرنے والوں کا گھرانہ ہے. تو یہ محبت تو ہمیں ورثے میں مل گئی, یہ محبت تو ہمیں اللہ نے تحفے میں دے دی. تو تم سے محبت نہیں مانگ رہی, تو تمہیں خدا نے عطا کر دی. مانگ کیا رہا ہوں؟ مودت کرو. جب بی بی شادی ہو کے مولا علی کے گھر میں آئی ہیں نا, تو بستر پہ یا مسند پہ نہیں بیٹھی ہیں, دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئی. جب مولا حسن حسین نے کہا آئیے اماں ادھر تشریف فرماؤ, کہا بیٹا میں تمہاری ماں نہیں تمہاری خادمہ ہوں, میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں. آپ سوچئے جو خاتون ابھی داخل ہوئی ہے مولا کے گھر میں اور اس کی محبت قربانی کی کس منزل پر ہے, بس مودت پہچان لیجئے مودت ہے کیا, کہ میں تمہاری ماں نہیں میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں. اس طرح حق مودت ادا کیا ہے بی بی ام البنین نے کہ بیٹا ابو الفضل عباس ساری عمر حسین کو آقا کہتا رہا, بھائی نہیں کہا. ماں نے کہا تھا نا میں خدمت کے لیے ہوں, تو حسین ابن علی نے کہا, مولا عباس نے کیا کہا میں حسین کا غلام ہوں. یہ ہے ماں نے تربیت کی. تو یہی خدا ہم سے چاہتا ہے کہ حق مودت صرف بی بی ام البنین سے نہیں ہم سب سے مانگا ہے. اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو حق مودت ادا کرنا ہے. حق مودت کیسے ہوگی؟ جب ہماری محبت کی یہ مودت, یہ قربانی, ہمیں قربانی دینی ہے. کس بات کی قربانی دینی ہے؟ اپنے نفس کی قربانی دینی ہے, اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہم مددگار امام بن جائیں تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. بس اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیے گا, جس محبت میں قربانی شامل ہوگی وہ مودت ہوگی. تو اگر آل محمد سے محبت ہے, رسول کہہ رہے ہیں مودت چاہیے, محبت تو ہے قلب میں, یہ محبت ہی تو ہے جو فرش عزا پہ ہمیں لاتی ہے. مودت چاہیے, قربانی چاہیے. کس چیز کی قربانی؟ خواہشات کی قربانی, نفس کی قربانی. دل چاہتا ہے نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلے, نہیں دل چاہ رہا اٹھنے کا, مگر اگر حق مودت ادا کرنا ہے, اگر ماں مصلی پر اول وقت نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو بچہ دیکھ رہا ہے. اگر بچوں کو مددگار امام بنانا ہے تو ماں کو بی بی ام البنین کی طرح عمل کر کے سکھانا پڑے گا. شہزادی کا عمل ہے جو ابو الفضل عباس اس منزل پہ آئے ہیں. ابو الفضل عباس باب الحوائج ہیں, مگر بی بی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ابو الفضل عباس کا علی کا بیٹا ہونا بہت بڑا کمال ہے. مگر جب مولا شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں ایسے قبیلے کو تلاش کرو کہ میں اس قبیلے میں شادی کروں کہ بہادر بیٹا وہ پیدا ہو جو حسین کا مددگار ہو کربلا میں. دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا علی آپ کا فرزند ہونا ہی بہت بڑی دلیل ہے, پھر اتنی تلاش کیوں؟ مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں اس میاں بیوی کے رشتے میں عورت کی اہمیت کو سمجھو. میں علی ہو کے ڈھونڈ رہا ہوں کہ خاتون ایسی ہو کہ عباس جیسا بیٹا پیدا ہو. اور واقعی اس بی بی کا مرتبہ اتنا بلند ہے. باب الحوائج کی مادر تو ہیں, مادر باب الحوائج تو ہیں, مگر ائمہ یہ کہتے ہیں, علماء یہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی بی بی ام البنین کو وسیلہ بنائے خدا کی بارگاہ میں تو اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی. بہت بلند مقام ہے. ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ 4 بیٹوں کی ماں تھی اور چاروں کربلا میں شہید ہوئے, بیٹوں والی ماں, بہت بڑی قربانی ہے. تو اس بی بی نے سکھایا کہ حق مودت کیسے ادا کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو اگر وقت کے امام کا مددگار بننا ہے تو در آل محمد سے سیکھنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی. دل نہیں چاہ رہا حجاب کے لیے, شادی کی محفل میں جا رہے ہیں, مگر اگر حق مودت ادا کرنا ہے تو حجاب کرنا ہے. تو اب یہ پریکٹس کیسے ہو؟ بس میں ایک عالم کا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں, بہت خوبصورت جملہ, میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہو. وہ عالم ایک درس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مثال دی انہوں نے, کہنے کہ اگر ایک شخص کا گلا خراب ہے, آج کل موسم ایسا ہے ہم سب اس کا شکار ہیں, کسی کا گلا خراب ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا گلا خراب ہے, یہ فلاں کیپسول ہے, یہ فلاں سرپ ہے, یہ پینا پڑے گا, اور دیکھو احتیاط کرنا, کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھانا, کوئی کھٹی چیز نہیں کھانا. کہہ دیا ڈاکٹر نے. اگر آپ دوا بھی کھائیں اور وہ بھی بد احتیاطی بھی کریں تو اثر نہیں ہوگا. تو بس وہ عالم کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہماری مثال ہے کہ آپ دیکھیے اگر وہ شخص کھا لے ٹھنڈی چیزیں, آئس کریم بھی کھا رہا ہے, کھٹی چیزیں بھی کھا رہا ہے, دل تو خوش ہو جائے گا کہ مزہ مل رہا ہے, میں دل چاہ رہا ہے آج میرا یہ کھاؤں, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. اب کھا لے گا, دل تو خوش ہو جائے گا, مگر کیا وہ اچھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کمپلیکیشنز بڑھ جائیں گی, مرض بڑھ جائے گا, شفایابی نہیں ہوگی. تو وہ عالم کہتے ہیں بالکل اسی طرح اب یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دل کے اشارے پہ چل کے خوش رہنا ہے یا آل محمد کی نگاہ میں اچھا بننا ہے. بس 2 آپشن ہیں. جس چیز کو دل چاہے, دل چاہ رہا ہے
بے حجابی کے لیے، دل چاہ رہا ہے اب کون صبح اٹھے نماز کے لیے، دل چاہ رہا ہے کسی نے ہمارا دل دکھایا ہم بدلہ ضرور لیں گے، خوش رہتے ہیں ہم بدلہ لے کے. بس ہر لمحے یہ سوچنا ہے دل کے اشاروں پہ چل کے خوش رہنا ہے یا آل محمد کی نگاہ میں اچھا رہنا ہے. اور مومن کی عقل ہی کہے گی نہیں، دل کی خوشی کیا چیز ہے، دل کو اس طرح بنانا ہے کہ آل محمد کی رضا میں راضی رہے. جس سے مولا خوش ہو، دل کو اس طرح بنانا ہے کہ اس بات پہ خوش ہو. بس عزاداران امام بی بی ام البنین نے سکھایا، بی بی ام البنین کے لال نے سکھایا حق مودت کیسے ادا کی جاتی ہے. جب مولا عباس کی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیک یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. اب مفاتیح الجنہ میں مولا عباس کی زیارت پڑھیے، یہ جملہ ملتا ہے. کیا مطلب ہے؟ فقط اس کا ترجمہ بیان کروں. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، ہمارا سلام ہو اس عبد پہ جو نیک اللہ کا عبد ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں شروع کی مجالس ہوں تو رب ذوالجلال نے یہ عبد کا لقب، یہ آنر کس کو دیا تھا؟ نبی کو. جب معراج پہ بلایا تھا خزانوں کی چابیاں رکھ دی اور کہا چاہے تو یہ بادشاہت قبول کر لو، چاہے میرا عبد بننا قبول کر لو. اور رسول اسلام نے کہا مجھے یہ بادشاہت دنیا اور زمین و آسمان کی نہیں چاہیے، مجھے تیرا عبد بننا قبول ہے. تو خدا نے بھی خوش ہو کے اعلان کیا اب جہاں جہاں میری ربوبیت کا تذکرہ ہوگا تیری عبدیت کا تذکرہ ہوگا. 15ویں سپارے میں جب معراج کا تذکرہ کیا اللہ نے تو جملہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. خدا یہ کہہ دیتا سبحان الذی اسری برسولہ، اپنے رسول کو لے گیا. بات جب بھی غلط نہیں تھی، مگر عبد ہونا ایک اعزاز ہے نبی کے لیے، اور یہ اعزاز ہم دیکھتے ہیں ابو الفضل عباس کو مل رہا ہے کہ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے وہ خدا کے نیک بندے. کیوں ایھا الصالح؟ اب السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع للہ و رسولہ، آپ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، امیر المومنین کی اطاعت کی، حسن حسین کی اطاعت کی. یہ زیارت کے جملے. حق مودت ادا کرنا ہے تو خدا کی حجت کی اطاعت کرنی پڑے گی. وہ خدا کی حجت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ابو الفضل عباس، ہم مجالس ابو الفضل عباس کی جلال کا، ابو الفضل عباس کے حسن کا، قمر بنی ہاشم ہے، بہت تذکرہ ہوتا ہے، مگر ایک چیز کا تذکرہ نہیں ہوتا، ابو الفضل عباس کے صبر کا، ابو الفضل عباس کے حق مودت کا. طاقت ہوتے ہوئے صبر کرنا. بس میں 2 منظر کربلا کے پیش کر دوں مولا عباس کی شخصیت کے لیے اور مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. پہلا منظر، جس وقت نہر فرات کے کنارے مولا حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں، محرم کے ایام شروع ہو چکے ہیں، خیمے لگ چکے تھے. ایک مرتبہ لشکر یزید کا ایک کمانڈر آتا ہے اور آ کر ابو الفضل عباس کو مخاطب کرتا ہے اور بڑے ترش لہجے میں، عباس یہاں سے اپنے خیمے ہٹا لو، یہاں سے ہمارے امیر کے خیمے لگیں گے. جیسے یہ کہا، تاریخ یہ کہتی ہے عباس کو جلا لگ گیا. کہا میں نے خیمے لگا دیے ہیں، یہاں سے خیمے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور پھر میرے مولا نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کی نوک سے ایک لائن کھینچ دی، اس طرح سے لائن کھینچ دی، اور لشکر یزید کے کمانڈر کو مخاطب کر کے کہا کس کی مجال ہے کہ اس لائن کو کراس کر لے؟ اب جو پلٹ کے اس لائن کو کراس کر کے ادھر آیا اس کے جسم پہ سر نہیں رہے گا. علی کا شیر اس جلال کے عالم میں تھا، وہ ڈر کے چلے گئے، ہمت نہیں تھی آگے بڑھنے کی. یہ علی کا شیر ہے، یہ طاقت ہے، یہ جمال ہے، یہ جلال ہے عباس کی. ادھر عباس اس سے پہلے کہ کچھ کہتے بی بی فضہ قریب آئی کہ عباس شہزادی زینب نے بلایا ہے. مولا عباس شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. شہزادی آپ نے غلام کو یاد کیا ہے؟ بھائی ہے. بی بی ام البنین نے ایسے تربیت کی ہے، ایسے حق مودت سکھایا ہے عباس کو کہ زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بی بی غلام حاضر آپ نے بلایا ہے؟ کہاں عباس میں نے بلایا ہے، دشمن کے لشکر سے کوئی آیا تھا، تم گفتگو کر رہے تھے. کہاں شہزادی وہ آئے تھے کہ خیمے ہٹا دو. عباس تم نے کیا جواب دیا؟ جناب زینب پوچھتی ہیں. شہزادی میں نے کہا یہاں سے خیام نہیں ہٹیں گے، ہم نے لگا دیے خیمے. جناب زینب خاموش ہو گئی. بھائی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، غصے سے سرخ ہے، میرا بھائی جلال کے عالم میں. ایک لمحے کے لیے جناب زینب خاموش ہوئی اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں میرے بھائی عباس تمہیں پتہ ہے مولا حسین کیا چاہتے ہیں؟ ابو الفضل عباس کہتے ہیں شہزادی بتائیے میرا آقا حسین کیا چاہتا ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں آقا حسین کی خواہش یہ ہے کہ خیمے ہٹا لیے جائیں. ایک لفظ نہیں کہا عباس نے، سر جھکا کے گئے
اور خیمے نکالنے لگے. کوئی عباس کے دل سے پوچھے, کوئی اور ہوتا عباس کی جگہ تو جاتا مولا کے پاس, مولا ابھی میں کہہ کے آیا ہوں, میری عزت کا سوال ہے, مولا مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں یہاں خیمے باقی رکھ سکتا ہوں. آپ منع کر, کچھ نہیں کہا عباس نے. حق مودت یہی اطاعت ایسے ہو, کس دل سے گیا ہے میرا مولا یہ خدا جانتا ہے. اور جا کے وہاں پہ مولا عباس نے خیمے ہٹا دیے. سکھایا دنیا کو کہ صبر کسے کہتے ہیں, سکھایا دنیا کو اطاعت امام کسے کہتے ہیں. مولا کا حکم آ گیا, جان قربان. اور اسی لیے میدان کربلا کا ایک اور منظر میں آپ کے سامنے پیش کروں. 9 محرم کو جمعرات کا دن تھا, اور واقعی شب عاشور جو شب جمعہ بھی تھی, اس طرح قیام حسینی میں عبادت ہوئی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا, حسین یہ زندگی کی آخری رات جو آخری شب جمعہ ہے تیری, تو پیاسا ہے, بھوکا ہے, اس طرح اللہ کو یاد کر رہا ہے حسین, اب قیامت تک ہر شب جمعہ تیری زیارت کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. اب سب تجھ کو یاد کریں گے تو پھر شب جمعہ کی عبادت مکمل ہوگی, تجھ پہ سلام کریں گے. عزیزانو 9 محرم کو عصر کے وقت ایک مرتبہ لشکر یزید بڑھنے لگا حسین کے خیموں کی طرف. یہ سارے منظر اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ سوچیے مولا عباس کی عظمت کو پہچانیے, اور پھر دیکھیے کیوں پہچانی. میں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں خدا ہمیں وقت کے امام کا مددگار بنا دے. تو آئیے حسین کے مددگار کا عمل تو دیکھیے, حسین کے مددگار کی وفا تو دیکھیے, حسین کے مددگار کی اطاعت تو دیکھیے. اب 9 محرم کو عصر کا وقت ہے, اور ایک مرتبہ لشکر یزید بڑھنے لگا. جناب زینب کو گھوڑوں کی آوازیں آئیں, ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں. آئیں مولا حسین کے پاس, حسین یہ لشکر والے کیا حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس کو بلایا, اور بلا کے جملہ کیا کہا, ہماری جانیں قربان ہو جائیں باب الحوائج پر. ہم کیا چیز ہے کہ جس کے لیے حسین یہ کہہ رہے ہوں. مولا حسین کا جملہ کیا ہے, آپ اٹھا کے کتاب اٹھا کے دیکھیے, عربی کا جملہ کہ ارکب بنفسی انت یا اخی, میرے بھائی میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں. یہ مولا حسین کا جملہ ہے, میرے بھائی میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں. جا میرے بھائی گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤ اور ان سے پوچھئے کیا چاہتے ہیں. کون جائے گا اس بکھرے ہوئے لشکر کے سامنے؟ علی کا شیر جائے گا. اور یہ کہہ کے بھیجا عباس میں تم پہ قربان ہو جاؤں. یہ جملہ ہے تاریخ میں. مولا عباس گئے 20 ساتھیوں کے ساتھ. کیا چاہتے ہو, کیوں بڑھ رہے ہو خیموں کی طرف؟ کا ابن زیاد کا حکم ابھی تازہ حکم آیا ہے کہ ان سے ابھی بیعت لو, نہ کریں تو ابھی جنگ کرنی ہے. 9 محرم کی تاریخ ہے. آئے مولا عباس, آقا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس تم جاؤ اور ایک رات کی مہلت مانگ لو. میرا خدا جانتا ہے مجھے اللہ کی نماز, تلاوت قرآن, دعا اور استغفار کتنا پسند ہے. میں آج کی رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. جاؤ عباس ایک رات کی مہلت لے آؤ. عزیزانو عباس کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا بڑا امتحان ہے کہ جو بزور شمشیر وقت لے سکتا ہو اور وہ جا کے کہے کہ ہمیں مہلت دے دو. مولا میری جان قربان. پہچانیے مودت کیا ہے, اپنے نفس کو مارنا, اپنی خواہش کو مارنا امام کی رضا کے لیے. گئے ہیں مولا عباس اور جا کے ایک رات کی مہلت لے کے آئے. ایسے ہی نہیں, ابو الفضل عباس کو باب الحوائج کہتے ہیں. یہ عباس کے کردار کی عظمت ہے کہ جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. وقت مکمل ہو گیا, بس بیان کو مختصر کر کے مصائب کی منزل پہ آؤں. جس امام کے مددگار ہم بننا چاہتے ہیں اس امام کو اگر بلانا ہے نا تو کہا ہی جاتا ہے روایتوں میں کہ مصائب عباس پڑھو. ایک شخص 35 سال سے حج کر رہا تھا, امام زمانہ کی زیارت مل جائے. جب اس کو میدان عرفات میں امام زمانہ کی زیارت ملی, امام کو پہچانا نہیں اور امام سے ہی سوال کر رہا ہے کہ وقت کے امام کہاں ہوتے ہیں میدان عرفات میں؟ امام زمانہ کہتے ہیں جبل رحمت کے قریب ہوتے ہیں. کیا ہمارا امام خیموں میں آئے گا؟ کیا اس خیمے میں آئے گا جہاں ابو الفضل عباس کے مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں. چلے گئے امام زمان. اب جب چلے گئے تو شخص کی آنکھ کھلی, کون تھا آنے والا؟ میرا وقت کا امام تھا. کسے پتا کہ امام کہاں ہوں گے؟ قافلے والوں سے کہا. اب جب میدان عرفات میں مجلس بپا ہوئی اور ذاکر نے ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے, یہ حاجی اپنے خیمے سے نکلے اور آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں. دیکھا خیمے کے باہر کھڑے حضرت حجت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. دارو بس آج امام زمان موجود ہے, پرسہ لے لیا ہے, آؤ ابو الفضل عباس کے مصائب پہ گریہ کریں. وہ عباس جو ٹوٹے دلوں کی آس ہے. میں اور آپ کہتے ہیں نا مولا آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس ہے, آپ کسی کا دل نہیں توڑ سکتے, آپ ٹوٹے دلوں کی مرہم رکھتے ہیں. کیوں؟ شب عاشور
बाशूर जब बीबी उम्मे कुलसुम रो रही थी ना कि कल कुर्बानी का दिन है, सब अपने लाल निछावर करेंगे मगर मैं तो बे औलाद हूँ, मैं तो महरूम हूँ, तो अबुल फजील अब्बास ने यही कहा था, शहजादी क्यों फिक्रमंद है, गुलाम को अपनी तरफ से पेश कर दीजिएगा, अब्बास को अपनी तरफ से पेश कर दीजिएगा। अब्बास टूटे दिलों की आस और ज़दारों, अब्बास बेवाओं यतीमों का सहारा। जब तक अब्बास जिंदा थे ना, कूफे वाले लरज रहे थे कि अभी अब्बास सलामत है, नींद नहीं आ रही कूफे वालों की, मगर बीबियां मुतमईन है, हमारा अब्बास सलामत है, हमारी निदाएं सलामत है। अब्बास की शहादत के बाद कूफे वाले सोए हैं मगर फिर ज़ैनब न सो सकी। अज़ादारों, रोज़े आशूर कुर्बानियों का दिन, जानिसार कुर्बान हो रहे थे। एक मर्तबा जब बनी हाशिम कुर्बान हो गए, मौला अब्बास आगे बढ़े। जितनी बार मौला गए, आका मरने की इजाजत दे दीजिए, तो मौला हुसैन कहते थे, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, अगर अलमदार चला गया तो लश्कर का क्या होगा। बस उस मंजिल पे हुसैन इब्ने अली आए कि अब कोई ना बाकी बचे। आके कहा, आका हुसैन मुझे मख्तल में जाने की इजाजत दे दीजिए। एक मरतबा फिर मौला हुसैन ने कहा, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब जो ये कहा तो अब्बास अलमदार ने दाहिनी तरफ देखा, अब्बास अलमदार ने बाएं तरफ देखा, कहा मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार था। अब तो सब शहीद हो गए, मौला मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, 32 बरस का कड़िया जवान भाई है और मरने की इजाजत मांग रहा है। जब इजाजत तो नहीं मिली तो एक मतलब अबुल फजील अब्बास खैमे से बाहर आए। अब जो खैमे से बाहर आए, सकीना नजर आई, सकीना को आगोश में लिया। बहुत चहीती है ये बच्ची अपने चचा की। सकीना को आगोश में लिया, देखा सकीना के लब खुश्क है। कहा सकीना प्यास लगी है, पानी चाहती है। कहा चचा अब्बास बहुत प्यासी हूँ। कहा सकीना अपनी मश्क ले आओ। सकीना मश्क ले आई। कहा सकीना मेरे गले में डाल दो। सकीना ने गले में डाल दी। आज तक अब्बास के अलम में मश्क मौजूद है। ये सकाए सकीना है। अब्बास सकीना को आगोश में लेके खिदमत इमाम में आए। इससे पहले कि कुछ कहते कि सकीना सिफारिश कर दे, मौला हुसैन ने कहा सकीना चचा को लेकर आई हो, सिफारिश के लिए आई हो। सकीना बहुत रोगी जब चचा ना मिलेंगे, बहुत रोगी। मौला ने उस वक्त तो नहीं कहा, ज़बान हाल से कह रहे थे मौला सकीना जब तमाचे पड़ेंगे चचा बहुत याद आएंगे, जब कानों से गोशवारे चुनेंगे चचा बहुत याद आएंगे। अज़दार एक मरतबा कहते हैं, जाओ अबुल फजल अब्बास, जाओ मेरे भाई पानी लेकर आओ, बच्चे प्यासे हैं। अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली। कितना बड़ा इम्तिहान है, जिससे मन्नत मान के, जिसे चाहे पैदा हुआ है करबला के लिए और उसे करबला में लड़ने की इजाजत न मिली। इताअते अब्बास देखिए, मौला अब्बास गए हैं नहर फुरात पे, मश्क सकीना है गले में। बस एक मरतबा नहर पे 4000 सिपाहियों का पहरा है, मौला ने पहरे को तोड़ा है, नहर फुरात में कदम रखे, मश्क को भरा और पानी को चुल्लू में लेके फेंक दिया। गवार रहना मैं ये पानी नहीं पी सकता, अभी सकीना प्यासी है, अभी मेरा मौला प्यासा है। अब जो मौला पलटे हैं तो लश्कर यजीद में हलचल मच गई। और देखिए अब्बास ने ऐसा कब्जा किया था पानी पे, आज भी मौला अब्बास की कब्र के इर्द गिर्द नहर फुरात का पानी तवाफ कर रहा है और बता रहा है कि आज भी कब्जा अब्बास का फुरात पे है। अब्बास पलटे हैं ख़ामे हुसैनी के लिए। बस एक मतलब बिखरा हुआ लश्कर सिमटा और सदा दी कि ये पानी ना पहुंचने पाए अब्बास के, ये पानी ना पहुंचे ख़ामे हुसैनी तक, वरना हुसैन से लड़ नहीं सकेंगे। अज़ादारों तीरों तबर चले, मौला का एक बाजू कलम हुआ, मौला का बाया बाजू कलम हुआ। खुदा हमको बार बार करबला में उस मकाम पे ले जाए जहाँ मौला अब्बास के बाजू कटा हुए, हम वहां जाके पुरसादे उम्मुल बनीन को। अज़ादारों दोनों बाजू कलम हो गए। मौला अब्बास ने सीने से मश्क को छुपाया हुआ है और मौला दुआएं पढ़ पढ़ के दम कर रहे हैं किस तरह ये पानी पहुंच जाए। इधर से एक तीर चला, तीर मश्क सकीना पे लगा, पानी बह गया। अब्बास की हाजत पूरी नहीं हुई मगर अल्लाह ने अब्बास को बाबुल हवाइज बना दिया। अब्बास अब जो तेरा नाम लेके मांगेगा रद्द नहीं करूंगा। इधर पानी बहा, उधर अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ लिया। अब खैमों में जाके क्या करूंगा, पानी बह गया। अरे दोनों बाजू कलम है, कैसे मुकाबला करे। करीब आ गए जालिम, सर पे गोश्त मारा, अब्बास घोड़े से
سے گرے. بی بی ام البنین کہتی ہے میرے بیٹے کی یہ مصیبت ضرور پڑھا کرو. ذاکروں کو تلقین ہے بی بی ام البنین کی, میرے بیٹے کی یہ مصیبت ضرور پڑھا کرو. ارے جب سوار گھوڑے سے گرتا ہے بازو کا سہارا لیتا ہے, مگر جب میرا لال گھوڑے سے گرا ہوگا, میرا عباس گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا. عزادارو زمین پر آ گئے, مولا کو پکارا, آقا آخری سلام قبول کیجئے. حسین ابن علی اپنے مقام سے اٹھے, کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. مولا کس طرح سے عباس کے لاشوں تک پہنچے ہیں. ایک مرتبہ جا کے بھائی کا سر اپنے پہلو پہ رکھا, جیسے ہی بھائی کا سر اپنے پہلو پہ رکھا عباس علمدار نے سر ہٹا دیا. مولا نے پھر رکھا, عباس نے پھر سر ہٹا دیا. مولا کہتی ہے عباس کیا بات ہے, کیوں بھائی کے پہلو سے سر ہٹا رہے ہیں؟ سن سکو گے عزادارو, سن سکو گے. عباس علمدار کہتے ہیں مولا میں یہ سوچ رہا ہوں میرا سر تو آپ کے پہلو پہ رہے, مگر آپ کا سر کس کے پہلو پہ ہوگا؟ عباس تیری وفا کو ہمارا سلام. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا کوئی خواہش ہے عباس تو بتا دو. کہا مولا خواہش ہے, پہلی خواہش ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لاؤں گا, میں پانی نہ پہنچا سکا. میرا دل کہتا ہے مولا عباس نے اس لیے کہا ہوگا کہ لاشا نہ لے جانا, میرا بھائی صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے, کیسے اٹھائے گا 32 برس کے بھائی کا لاشا. کہا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. اور میری دوسری خواہش یہ ہے, میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, یہ تیر نکال دیجئے, میں آخری سانسوں میں پھر آپ کی زیارت کر لوں. مولا نے آنکھ سے تیر نکالا ہے, روح پرواز کر گئی, عباس چلے گئے. اب مولا عباس کا علم لے کر خیمے کی طرف بڑھے. دور سے بچوں نے آتا دیکھا, سکینہ کے چچا کا علم آ رہا ہے. یا حسین سلام یا حسین